الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ معزز سامعین، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے مابین جو نسبت ہے اور ربط ہے، اس نسبت اور ربط سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ احادیث مبارکہ کی حیثیت صرف تشریعی ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ قرآن کریم کا شرح اور بیان ہے۔ تو اگر قرآن کریم کی حیثیت تشریعی ہے تو اس کے بیان اور اس کے شرح کی حیثیت بھی تشریعی ہی ہوگی، اور یہ ایسا متفقہ نظریہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے اب تک یہ عقیدہ متواتر اتفاقی چلا آ رہا ہے۔ گو کہ بعض احادیث ایسی ہیں جو متواتر نہیں ہیں، خبر واحد ہیں، لیکن یہ عقیدہ پی نفسی ہی متواتر ہے۔ صحابہ کے دور سے اور پوری امت میں یہ اتفاقی چلا آ رہا ہے کہ احادیث مبارکہ قرآن کریم کے بعد دین اور اسلام کا بنیادی ماخذ اور حجت ہے۔ صحابہ کے دور میں بعض تابعین ایک دو افراد ایسے تھے جن پر احادیث کی تشریعی حیثیت پوری طرح واضح نہیں تھی، لیکن ان کے یہ شکوک اور شبہات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کا ازالہ کیا، جیسا کہ امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بینما عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یحدث عن سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، وہ احادیث کا درس دے رہے تھے، سنت کا درس دے رہے تھے۔ اذ قال له رجل، اس دوران ایک آدمی آیا اور انہوں نے سوال کیا اور کہا، یا ابا نجید حدثنا بالقرآن۔ یہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہ اے ابو نجید ہمیں قرآن کریم سے بیان فرمائیں، قرآن کریم بیان کیجئے۔ یعنی ان کے سوال کا مقصد تھا کہ حدیث کے بجائے قرآن ہونا چاہیے۔ فقال له عمران، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا، انت واصحابک تقرؤون القرآن، کہ آپ کا سوال تو بجا، لیکن تو اور تیرے ساتھی تو قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا اکنت محدثی عن الصلاۃ وما فیہا وحدودہا، کیا تو مجھے قرآن کریم سے نماز اور ان کی پوری تفصیلات دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ سامعین، یہ ایک بہت بڑا عجیب سوال تھا۔ آج کل بھی منکرین حدیث یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھائیں، صرف قرآن کافی ہے، ہم قرآن مانتے ہیں۔ تو یہی سوال ان سے بھی بنتا ہے کہ کیا نماز اور ان کی تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہیں؟ لیکن بدقسمتی سے ایک طرف صحابہ کے دور میں ان سے سوال کرنے والے وہ تھے جو صاحب عقل بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اسے آسانی سے سمجھ آ گیا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ معاشرے میں انکار حدیث کا بیڑا جن حضرات نے اٹھایا ہے وہ عقل سے بھی عاری ہے اور علم سے بھی عاری ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم یہ سوال ان سے کریں تو ان حضرات پر حقیقت نہیں کھلتی، ورنہ ان کا یہ سوال ایک بہت بڑی داستان بیان کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، یہ شریعت کی اصطلاح ہے۔ اس کا معنی لغوی تو آپ لغت میں دیکھ کر بتا سکتے ہیں،
لیکن جو قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ میں بیان کیا گیا ہے، جن صلاۃ کا ذکر ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہے، تو اس سے مرادی الہی کیا ہے، وہ معنی مراد کیا ہے اس لفظ صلاۃ سے، اس لیے کہ یہاں پر معنی لغوی مراد نہیں، اس کی وہ معنی مراد ہے جو باری تعالیٰ کا ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا مراد ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اکنت محدثی عن الصلاۃ وما فیہا وحدودہا، نماز کی تفصیلات قرآن سے بتا سکتے ہو؟ کیونکہ یہ شریعت کی اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح ہے، اس کا معنی معلوم کرنے کے لیے فقط لغت کافی نہیں، آپ لغت دیں کہ لغت میں بے شک اس کا معنی دعا ہوگا، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تو معنی مراد سے غرض ہے کہ قرآن کریم کے اس لفظ سے مراد الہی کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا، اکنت محدثی عن الزکاۃ فی الذہب والفضہ فی الذہب والابل والبقر واصناف المال، کہ کیا تو مجھے زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن سے بتا سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی اس پر مبنی تھا کہ زکوٰۃ کا معنی لغوی تو آپ لغت سے جان سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ تو قرآن کی خاص اصطلاح ہے، شریعت کا خاص اصطلاح ہے، اس سے معنی مراد اور مراد الہی کیا ہے، کیا آپ وہ بتا سکتے ہیں؟ تو سامعین یہ بات یقینی ہے کہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت اور کسی بھی لفظ کا مراد الہی متعین کرنا، مراد الہی بیان کرنا، یہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی وجہ سے ان صحابی نے اس سائل سے یہی سوال کیا، لیکن وہ صاحب علم تھے۔ پھر حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَلَكِنْ قَدْ شَهِدْتُ وَغِبْتَ أَنْتَ، اس بندے کو سمجھا رہے بھائی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہے، ہم حاضر باش تھے، آپ حاضر باش نہیں تھے، ہمیں اللہ کے نبی نے جو بتایا وہی مراد الہی ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ قضا و قضا، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے بارے میں اور معنی مراد میں یہ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے سامنے سوال کرنے والا وہ تھا جو صاحب عقل بھی تھا، صاحب علم بھی تھا، وہ سمجھ گئے اس سوال اور جواب سے، تو فوراً ارشاد فرمایا، احیی وقال الرجل احییتنی احیاک اللہ، اے عمران ابن حسین، اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے، تو نے مجھے زندگی عطا کی۔ حسن بصری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فما مات ذلک الرجل حتی صار من فقہاء المسلمین، کہ یہی سوال کرنے والا موت سے پہلے ایک قابل قدر عظیم فقیہ اور محدث ہو کر مرا۔ یہ بڑے محدث بن گئے، بڑے امام وقت تھے، بڑے فقیہ تھے، لیکن بدقسمتی سے اگر یہی سوال آج کے منکرین حدیث سے کرے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سوال ہی کو نہیں سمجھتے۔ مستدرک حاکم رقم الحدیث 377 میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک روایت امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے کہ حضرت امیہ ابن خالد یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ تمام مسائل کا حل قرآن سے ہونا چاہیے، ہر مسئلہ قرآن میں ہونا چاہیے، قرآن سے بتانا چاہیے، قرآن سے بیان کرنا چاہیے، احادیث کو سامنے نہیں لانا چاہیے، یہی نظریہ ان کا بھی تھا۔ تو آئے اللہ کے نبی کے صحابی سے پوچھا، قال لعبد اللہ ابن عمر انا نجد صلاة الحضر و صلاة الخوف فی القرآن ولا نجد صلاة السفر، کہ ہے عبداللہ، ہم تو صلاۃ الحضر، حضر کی نماز اور خوف کی نماز قرآن میں موجود پاتے ہیں، لیکن ولا نجد صلاۃ السفر، لیکن قرآن میں صلاۃ السفر کا ذکر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں نہیں تو کہاں سے ثابت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بہت شائستگی سے جواب دیا، فرمایا
فقال له عبداللہ ان اللہ بعث الینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہماری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ولا نعلم شیئا، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، فانما نفعل کما رأینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، ہم تو بس وہی کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیا۔ معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سنن ابن ماجہ رقم الروایات 1066۔ اب یہ دو روایات ہمیں بتاتے ہیں اور کھل کر بتاتے ہیں کہ صحابہ میں تو یہ امر بالکل ہی بدیہی تھا کہ احادیث مبارکہ کی حیثیت تشریعی ہے اور احادیث نبویہ حجت ہے۔ صحابہ کے یہ جوابات پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی وجہ سے کہ اگر کہیں بھی ایک پر دو ایسے ہوئے پیدا ہوئے جن کو شکوک اور شبہات ہوئے تو وقت سے ائمہ اسلام اور ائمہ محدثین نے ان کے شکوک اور شبہات کا ازالہ کیا، اور آئندہ کے لیے ایسی راہ کو مسدود کرنے کے لیے کہ کسی کو حدیث نبوی پر اعتراض اور انکار کی جرت نہ ہو سکے، تو امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ جو 171 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے ضابطہ کے طور پر ایک قانون بیان فرمایا، اذا حدثت الرجل بالسنتی، کہ جب تو کسی سے حدیث بیان کرے، فقالا، اور وہ جواب میں یہ کہے، دعنا من ھذا، قرآن حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دے، وحدثنا من القرآن، ہمیں قرآن بتائیے، فعلم انہ ضال مضل، تو یہ بات سمجھ لیے کہ یہ کہنے والا بندہ ضال ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ الکفایہ للخطیب بغدادی جلد 1 صفحہ 86 رقم 26 پر یہ روایت موجود ہے۔ بہرحال حدیث کی تشریعی حیثیت یہ امت میں اتفاقی ہے، اس میں کبھی اختلاف ہی نہیں ہوئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں اس فتنہ کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اس معاشرہ کو اس زہر آلود فتنہ سے بچائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔